چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک تیر سے شیر سمیت کئی شکار کیے۔ پیپلز پارٹی سے متعدد بار کامیابی چھینی گئی، لیکن کراچی والوں نے سلیکٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا۔ جب ریزلٹ سامنے آنے شروع ہو گئے تب ان کو خیال آیا کہ کچھ گڑبڑ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گڑبڑ ہوا، ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے، ورنہ چپ ہو جائے، مان لے ہار چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی ہے۔ ایک تیر سے اتنے شکار ہو چکے ہیں، ایک سال میں دو بسنت ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ہمارا یہ کیا ہے، ڈولفن والے بھی، پتنگ والے بھی، ملے کو بھی ہم نے فارغ کر دیا، اور حاجی صد شکار بھی شیر کا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہیلتھی ہے، جمہوریت کے لیے ہیلتھی ہے، اور ان ساری جماعتوں کو سمجھنا چاہیے، ساری جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو آرگینکلی پیچھا نہیں دکھیلا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سوچا سمجھا سازش کے تحت پورا ملک میں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کو ایک ایسے جماعت کے حوالے کیا گیا، ایک ایسا فاشسٹ قوت کے حوالے کیا گیا، صرف اس وجہ سے بھائیوں ایک دوسرے کے درمیان لڑائی کر رہے تھے، نیبرز ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، صرف اس وجہ سے خود کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی جیتنے نہ دے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے باقیات، پہلے سلیکٹڈ، دوسرا سلیکٹڈ، ہر کسی کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ ہم اپنے جیالے کو لابارس نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنا نظریہ کے لیے، اپنے منشور کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بجائے پیپلز پارٹی سے لڑنا نون لیگ کا شوق ہے۔ ڈسکا 2 کا شور مچانے والے بتائیں کہاں ڈسکا کی طرح فائرنگ ہوئی۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی دھاندلی کی، اور اگر یہ الزام کوئی لگا رہا ہے تو ان کو ثابت کرنا چاہیے۔ میں کافی سن رہا تھا کہ ڈسکا 2، تو ڈسکا کی طرح کہاں تھا وہ فائرنگ شائرنگ جو آپ لوگوں نے کروائے تھے؟ ڈسکا کی طرح تھا کہاں تھا وہ کڈنیپ پولنگ ایجنٹس؟ کہاں ہیں آپ کے غائب بیگز؟ آپ شاید حقان عباسی صاحب، ان کا سابق گورنر صاحب، خود یہ سابق وزیر خزانہ صاحب وہ RO آفس میں موجود تھے، گنتی دیکھ رہے تھے، ان کا ہار دیکھ رہے تھے، اور اپنا ہار کو کور کرنے کے لیے آپ ایک جھوٹا دھاندلی کے الزام لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بشیر میمن کو ہم عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ بشیر میمن کے الزامات پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو بھی بشیر میمن کے کلیمز ہیں ان کو تو obviously ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر میمن صاحب کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ایسا ہوا ان کیسز کے ساتھ، تو پھر جب سپریم کورٹ کی طرف سے بشیر میمن صاحب کا کام جو FIA میں تھا وہ یہ تھا کہ اس کو عسکر خان کیس کا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا۔ عدالت کی حکم تھا، عدالت کی وجہ سے اس عہدہ پہ وہ ہٹا نہیں سکتا تھا کہ اس نے عسکر خان کیس کا پیچھے کرنا تھا۔ اگر عسکر خان کیس کا پیچھے کرنے کے بجائے وہ میرا لانڈری کا بل اور میرا ناشتہ کا بل کا پیچھے کرنا شروع کر دیا، تو وہ بھی ہمیں ذرا بتا دے کہ کس کے کہنے پہ آپ نے عسکر خان کیس کا انویسٹیگیشن روکا، کس کے کہنے پہ آپ نے ہمارا پیچھا کرنے شروع کر دیا۔ اور ہاں، اگر خان صاحب نے آپ کو اس طریقے سے کوئی ڈکٹیشن دیا تو اچھا یہ ہوتا کہ آپ اسی وقت ٹی وی پہ آ کے کہتا کہ میں تو بڑا آنریبل آفیسر ہوں، اور آنریبل آفیسر کو خان صاحب نے غلط ڈائریکشن دیا، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میں اپنا کرسی چھوڑ رہا ہے۔ بلاول نے کہا کہ ہم کراچی کے اصل وارث ہیں، محدود وسائل میں زیادہ محنت سے ان کے مسائل دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کم وسائل سے زیادہ محنت سے اسی ایشو پہ فوکسڈ ہے۔ ہم حد سے زیادہ پانی کراچی کے لیے پہنچا رہے ہیں۔ اسی بلدیہ ٹاؤن کے الیکشن میں، اسی بلدیہ
کہ NA249 کی کانسٹیٹوئنسی میں ہم نے پانی کی ایک لائن پہنچایا ہے، ہم اور لائنز پہنچائیں گے، لیکن جب تک پانی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، جب تک ہم وہی کیس جو انڈیا کے ساتھ لڑتے ہیں کہ آپ نے لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف کرنا ہے، جب تک باقی صوبے اور خاص طور پہ وفاقی حکومت اس پہ عمل نہیں کرتا، تب تک پانی کی کمی ہے۔ اس پانی کی کمی کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنا پمپنگ سٹیشنز پہ اضافہ کر سکتے ہیں، ہم اپنا S3 کے منصوبے پہ کام کر سکتے ہیں، ہم نے اپنا لائننگ آف دا کنالز کے تھرو کافی ٹیل اینڈز تک پانی پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز کے خلاف اس غیر قانونی اقدام کی پہلے بھی مخالفت کی تھی اور ججز کی بلیک میلنگ، ان کی جاسوسی کرنے والوں اور ریفرنس بھیجنے والوں کو اپنے عہدوں پر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر پاکستان مستعفی ہو جائے، ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ صدر پاکستان رہے جب انہوں نے ایک غلط، جھوٹا، جعلی ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج صاحبان کے خلاف۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر قانون جو ہے وہ وزیر قانون رہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی زار ہے ان کا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ان کا مشیر رہے۔ سب کو مستعفی ہونا چاہیے۔ خان صاحب اور خان صاحب کی پوری کیبنٹ اس جرم میں انوالوڈ ہے، انہوں نے سب مل کے یہ تجویز دیا تھا صدر پاکستان کو کہ وہ یہ ریفرنس بھیجے۔ صدر پاکستان کا یہ غلطی تھا، اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، اب ان سب کو اس جرم کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دوستوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جس نشست سے شہباز شریف نے خود الیکشن لڑا تھا 2 سال کے اندر ان کا ووٹ 15,000 سے بھی کم ہو چکا ہے۔ جب آپ جانتے ہو کہ ہمارا سب مل کے یہ محنت ہے کہ ہم یہ دھاندلی کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہمیشہ سے چلتا آ رہا، اس سے نجات دلائے، اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کس جماعت نے سب سے زیادہ دھاندلی کی، کون سا جماعت اوریجنل سلیکٹڈ ہے، اور اب وہ کس کو لیکچر دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹے الزام جمہوری پارٹیز پہ لگانے کے بجائے ہمارے دوستوں کو کچھ انٹرسپیکشن کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جس سیٹ سے شہباز شریف صاحب نے خود الیکشن لڑا تھا، 2 سال میں، 2 سال کے اندر ہی اندر ان کا ووٹ 35,000 سے زیادہ سے لے کے نیچے اب 15,000 تک پہنچ چکے ہیں۔ اس الیکشن میں اگر نون لیگ جیت جاتا تو میں خود شہباز شریف صاحب کو فون کر کے مبارکباد دے دیتا۔